بغداد کے قریب ایک سرسبز مگر سادہ گاؤں میں 3 بھائی رہتے تھے، احمد، بلال اور سلیم۔ ان کا گھر مٹی کا بنا ہوا تھا مگر اس میں محبت، احترام اور سادگی کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ احمد بچپن سے ہی سنجیدہ مزاج تھا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا، فیصلے سوچ سمجھ کر کرتا اور ہمیشہ اپنے بھائیوں کو نصیحت کرتا۔ بلال ذہین تو تھا مگر جلدی فیصلے کر لیتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ تیزی ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ سلیم سب سے چھوٹا تھا، دل کا صاف مگر کام سے جی چرانے والا۔ ان کے والد ایک ایماندار کسان تھے۔ وقت کے ساتھ وہ بیمار ہو گئے اور ایک دن انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا۔ انہوں نے کمزور آواز میں کہا، میرے بیٹو، میں نے زندگی میں سیکھا ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کے کردار سے ہوتی ہے، دولت سے نہیں۔ تم تینوں کو ایک سفر پر جانا ہوگا، ایک ایسا سفر جو تمہیں خود تمہاری حقیقت دکھائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ دور پہاڑوں کے پار بغداد کا خزانہ ہے۔ یہ سنتے ہی بلال کے آنکھوں میں چمک آ گئی۔ سلیم تھوڑا گھبرا گیا اور احمد خاموشی سے سوچنے لگا۔ اگلی صبح تینوں بھائی اللہ کا نام لے کر سفر پر نکل پڑے۔ ان کے دلوں میں امید بھی تھی اور انجانا خوف بھی۔ زندگی میں ہر انسان کو ایک نہ ایک دن آزمائش کا سفر پر نکلنا پڑتا ہے۔ چند دن کے سفر کے بعد وہ ایک گھنے جنگل کے قریب پہنچے۔ درخت اتنے اونچے تھے کہ سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ ہر طرف اندھیرا، خاموشی اور عجیب آوازیں تھی۔ جیسے ہی وہ جنگل میں داخل ہوئے، سلیم کے قدم رک گئے۔ یہ جگہ ٹھیک نہیں لگ رہی، ہمیں واپس جانا ہوگا۔ بلال نے ہنستے ہوئے کہا، تم ہمیشہ ڈرتے رہتے ہو، ایسے کامیابی نہیں ملتی۔ احمد نے دونوں کو روکا، ڈرنا فطری بات ہے مگر ہمیں گھبراہٹ میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ایک ساتھ رہنا ہوگا، آہستہ اور احتیاط سے چلنا ہوگا۔ انہوں نے لکڑی کے ڈنڈے لیے، راستے پہچاننے کے لیے نشانات بنائے اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھتے رہے۔ اچانک جھاڑیوں میں آواز آئی۔ سلیم کانپنے لگا مگر احمد نے کہا، یہ صرف جانور ہو سکتا ہے، ہم مضبوط رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ کئی گھنٹوں کے محنت اور صبر کے بعد وہ جنگل سے باہر نکل آئے۔ سلیم نے سکون کا سانس لیا اور کہا، اگر ہم ساتھ نہ ہوتے تو میں کبھی یہاں سے نہ نکل پاتا۔ خوف کو شکست دینے کے لیے ہمت کے ساتھ ساتھ سمجھداری اور اتحاد ضروری ہے۔ جنگل کے بعد وہ ایک وسیع دریا کے کنارے پہنچے۔ پانی صاف اور نیلا تھا مگر اس کے کنارے سونے کے چمکتے ہوئے سکے بکھرے ہوئے تھے۔ بلال کی نظر جیسے ہی سکوں پر پڑی، وہ خوشی سے چلایا، ہم کامیاب ہو گئے، یہی خزانہ ہے۔ وہ فوراً سکے جمع کرنے لگا۔ احمد نے سنجیدگی سے کہا، یہ اتنا آسان نہیں ہو سکتا، یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ مگر بلال نہ مانا، وہ زیادہ سے زیادہ سکے جمع کرنے لگا۔ اچانک اس کے پاؤں پھسلا اور وہ دریا میں گر گیا۔ پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا۔ سلیم گھبرا گیا، بھائی بلال ڈوب جائے گا۔ احمد فوراً ایک درخت کے شاخ لے کر آیا اور بلال کی طرف بڑھائی۔ بڑی مشکل سے انہوں نے اسے باہر نکالا۔ بلال کانپ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ میں نے تمہاری بات نہیں مانی، لالچ میں آ گیا تھا۔ احمد نے نرمی سے کہا، غلطی سب سے ہوتی ہے مگر سیکھنا ضروری ہے۔ بلال نے سارے سکے وہی چھوڑ دیے۔ لالچ وقتی خوشی دیتا ہے مگر انجام ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اب ان کے سامنے ایک بہت بڑا پہاڑ تھا، اس کے چوٹی بادلوں میں چھپی ہوئی تھی۔ سلیم نے تھکے ہوئے انداز میں کہا، میں بھی نہیں چل سکتا، یہ بہت مشکل ہے۔ بلال بھی پریشان تھا مگر اس بار اس نے ہمت نہیں ہاری۔ احمد نے یہ کہا، یہی اصل امتحان ہے، اگر ہم یہاں ہار گئے تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آہستہ آہستہ چڑھیں گے۔ راستہ پتھریلا تھا، کئی بار وہ پھسلے، ہاتھ زخمی ہوئے، سانس پھول گئے، مگر ہر بار وہ ایک دوسرے کو سہارا دیتے رہے۔ بلال نے سلیم کو سہارا دیا، سلیم نے پانی دیا، احمد نے راستہ دکھایا۔ آخرکار کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد وہ چوٹی پر پہنچ گئے۔ وہاں نہ سونا تھا نہ ہی کوئی خزانہ، صرف ایک پرانی تختی جس پر لکھا تھا، اصل خزانہ تمہاری محنت، صبر اور ایک دوسرے کا ساتھ ہے۔ تینوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ اب وہ سب کچھ سمجھ چکے تھے، کامیابی محنت، صبر اور ٹیم ورک سے حاصل ہوتی ہے۔ جب وہ واپس گاؤں آئے تو لوگ حیران تھے کہ یہ وہی 3 بھائی ہیں۔ بلال اب سنجیدہ اور سمجھدار ہو چکا تھا، سلیم محنتی بن گیا تھا
اور احمد پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور دانا ہو گیا تھا۔ انہوں نے مل کر اپنے والد کی زمین سنبھالی، محنت کی اور تھوڑے ہی وقت میں کامیاب ہو گئے۔ ایک دن والد نے مسکرا کر کہا، تم نے سونے کا خزانہ نہیں پایا، مگر تم نے وہ حاصل کیا جو سونے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، اچھا کردار۔ تینوں بھائیوں نے سر جھکا کر شکریہ ادا کیا۔ والد نے کہا، تم نے اصل خزانہ حاصل کیا، یعنی اچھا کردار، صبر اور اتحاد۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔